بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن لكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، مالدار لوگوں نے تو سبقت کر لی ہے، ہم لوگ تو ہاتھ ملتے رہ گئے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ کہنے لگے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، البتہ وہ اپنے فاضل اور زائد اموال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ نماز روزے تک تو صحیح ہے مسئلہ، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، یہ مال خرچ کر کر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر پیچھے ہم رہ جاتے ہیں خالی ہاتھ۔ تو پھر کیا یہ جنت جو وہ صرف مالداروں کے لیے ہے؟ ہم غریب وہاں داخل نہیں ہو سکتے کیا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا یہ سوال اور ان کی یہ حسرت اور ان کی یہ آہ جو انہوں نے بھری تھی وہ سن کر آپ نے فرمایا قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بی، ارے تمہیں کیا یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقہ کرنے اور اجر اور ثواب حاصل کرنے کے کام ایسے بھی تجویز کر دیے جس میں ایک پائی اور روپیہ خرچ نہیں ہوتا۔ اب بولو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیکیوں کے ایسے مواقع فراہم کر دیے ہیں اور بہت سارے نیکی کے ایسے ذرائع اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر دیے اور اختیار کر دیے تمہارے لیے کہ جس میں ایک روپیہ صدقہ نہیں ہوتا، اب تم بھی وہ صدقہ کرو، ثواب کماؤ۔ کتنا مالدار اگر اس ذریعے سے آگے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا متبادل راستہ دے دیا۔ وہ کیا؟ پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو سبحان اللہ کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، تکبیر یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی آدمی کو نیک کام کی طرف تلقین کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور کسی آدمی کو گناہ کے کام سے روک دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اب بتاؤ اس میں کیا مشکل ہے؟ یہاں تو وہ روایت نہیں ہے، دوسری روایت میں پھر اس کے علاوہ اور بات بھی ہے۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ اچھا مالداروں کو اگر یہ پتہ چل جائے اور وہ بھی یہ کام شروع کر دیں پھر کیا ہوگا؟ بھئی اگر مالدار مال خرچ کر کر بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ سبحان اللہ کہنے پر بھی ایک صدقے کا ثواب، لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی ایک صدقے کا ثواب، اللہ اکبر کہنے پر بھی ایک صدقے کا ثواب، الحمدللہ کہنے پر بھی ایک صدقے کا ثواب وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اب میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے، وہ جتنا پڑھ رہے اب آپ اسے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ آگے حدیث میں اس روایت میں جملہ ہے وفی بضع احدکم صدقہ، کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بیوی سے صحبت کرنا کیسے صدقہ ہے؟ وہ تو آدمی اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتا ہے،
اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہی کام وہ حرام طریقے سے اگر کرے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہا کہ جی گناہ تو ہوگا. آپ نے فرمایا کہ صدقہ. اب آپ بتائیے یہ اتنے صدقے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے، ان صدقات میں کوئی پائی پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ پھر بھی اگر ایک قسمت کا مارا ہوا بدنصیب آدمی اگر ان موقعوں سے اجر اور ثواب کے ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا، ذرا برابر وقت نہیں لگ رہا، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، زبان چلاتے رہے، پڑھتے رہے. اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو ضروری نہیں کہ مال خرچ کر کر ہی آدمی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ مال خرچ کیے بغیر بھی آدمی صدقہ کا اجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور یہ راستے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ایک بات تو اس روایت میں یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو اس روایت میں خاص اہم بات ہے اور جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنی ہے کہ دیکھیے حضرات صحابہ کے ذہن میں کس قسم کے سوالات آتے تھے، کتنا ذہن ان کا صاف شفاف ہوتا تھا. نیکی کا خیال آ رہا ہے، اعمال کا خیال آ رہا ہے، اپنے نام اعمال میں اجر و ثواب کی زیادتی کے بارے میں فکر مند ہے. اور ہم کسی کے پاس اگر جاتے ہیں، سوچ کا بڑا فرق ہے. ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں، اگر میں دکاندار ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی ایسے دکان والے سے ملاقات کروں جس سے میں پوچھوں کہ یار کون سے آئٹم رکھیں جس میں فائدہ زیادہ ہو. یہی ہے نا، کون سا کام کرنا چاہیے، کس کاروبار میں ہاتھ ڈالنا چاہیے جس میں دنیا کا نفع زیادہ ہو، فائدہ ہو. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مالدار تو جو ہے وہ صدقہ خیرات کر کر مال خرچ کر کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہمارے لیے بھی تو کوئی راستہ آپ بتلائیں، ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ یہ ہے سوچ کا فرق. تو بہرحال اس روایت میں ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بشارت کا اعلان فرمایا ہے کہ اگر تم صدقہ خیرات کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پیسہ خرچ نہیں کرو. لیکن پیسہ خرچ کیے بغیر بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی طریقے سے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے جیسے کہ مال خرچ کرنے والے کو اجر اور ثواب مل رہا ہے. بس بات یہ ہے کہ آدمی ہمت کر کر ان مواقع سے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لے. فائدہ اٹھا لے گا تو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں تو ہے یہی فائدہ، اور اگر فائدہ نہ اٹھایا تو محروم ہے، بد نصیب آدمی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.